میں غیاث احمد رشادی ہوں، ملت کا ایک خادم ہوں۔ میرا تعلق صفا بیت المال چیریٹیبل ٹرسٹ سے بھی ہے، ممبر و محراب فاؤنڈیشن سے بھی ہے۔ گزشتہ 17 سالوں سے میں خدمت خلق میں چونکہ مصروف ہوں اور ملک کے بہت سی ریاستوں میں میرا آنا جانا رہا ہے، چاہے وہ آندھرا پردیش، تلنگانہ، مہاراشٹرا، کرناٹک، تمل ناڈو، اتر پردیش، جھارکھنڈ، یو پی، بہار، مغربی بنگال، آسام، گجرات، ان تمام علاقوں کے مختلف دیہاتوں کے احوال دیکھنے کا، وہاں کی جہالت، بے دینی اور غربت کو گراؤنڈ لیول پر، زمینی سطح پر سمجھنے کا بھی مجھے موقع ملا ہے۔ کئی چیزیں میں نے 17 سالہ اس دور میں سیکھی ہیں اور کچھ حقائق ہیں جن تک میری پہنچ ہے اور جن چیزوں کو میں نے خود محسوس کیا ہے، بالخصوص پچھلے 8-10 سال سے جو ملک کے حالات میں تبدیلی آئی ہے اور جس تشویشناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ملک میں ظاہر ہے کہ جو حالات بدلے ہیں یہ تو بدلتے ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں ہر وقت ایک ہی حالت نہیں رہی، مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے حالات بدلتے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں کہ جن کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ حق کے خلاف باطل سر اٹھاتا رہا ہے اور یہ کشمکش ہر زمانے میں رہی ہے۔ گزشتہ قوموں میں بھی یہ حالات آئے۔ قرآن مجید نے اس جانب ہم سب کو متوجہ بھی کیا کہ قوموں نے نبیوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ہم تم کو ہماری بستی سے نکال باہر کر دیں گے، یا یہ کہ عافیت چاہتے ہو تو ہماری ہی ملت میں، ہمارے دین میں واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ جس امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و ایمان کی توفیق اور ہدایت دی ہو، اور یہ بڑی نعمت اللہ نے دی ہو، اور جس بندے کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب کیا ہو اور وہ مسلمان ہو، مومن ہو، اور جس کا رشتہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، وہ ہرگز اپنے دین و ایمان کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں اپنے خاص احباب سے کچھ گفتگو لے کر، کچھ فکر لے کر حاضر ہوں۔ میری ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تعاون کے جذبے سے سننا چاہیے۔ ملت کا درد رکھنے والے احباب، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہو، ہنر دیا ہو، فن دیا ہو اور مال بھی دیا ہو، یا یہ کہ ان میں سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ نے عطا کی ہو، ان لوگوں سے میری خاص ایک درخواست ہے، ایک اپیل ہے کہ وہ میرے اس پیغام کو سنجیدگی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ سنیں۔ بہت درد ہے دل کے اندر جس کا اظہار میرے لیے لازمی ہے۔ ان بدلتے حالات میں ظاہر بات ہے کہ ایک طرف اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، عالمگیر پیمانے پہ جو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری جہاں تک مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے، وہ اس ملک کے حالات سے متعلق ہے کہ اسلام کے خلاف یہاں سازشیں بھی چل رہی ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر اذان کا مسئلہ ہو، سول کوڈ کا مسئلہ ہو، NRC کا مسئلہ ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، تعدد ازدواج کا مسئلہ ہو، اور طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو۔ ایک طرف تو اسلام کے خلاف سازشیں، پھر دوسرے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہیں، آپ حضرات اخبارات کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک بہت سی باتیں روزانہ ہی پہنچتی ہیں۔ ماپ لنچنگ کا مسئلہ ہے، گھر واپسی کا مسئلہ ہے، لو جہاد کا مسئلہ، اس جیسے کئی مسائل اس وقت میں ہمارے سامنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ رہے گا اور کہاں تک پہنچتا ہے اس کا اندازہ تو یقیناً لگانا مشکل ہے، اور یہ حالات جو اس ملک میں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے، سماجی بائیکاٹ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، آج بھی یہی آواز اٹھائی جا رہی ہے مسلمانوں کے سلسلے میں کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، ان سے کوئی چیز خریدی نہ جائے، نہ ان کو کوئی بیچی جائے۔ ماپ لنچنگ کا مسئلہ ہوا، تشدد کے واقعات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، حضرت سمیہ کا واقعہ، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت بلال
ان تمام کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات محفوظ بھی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اس ملک میں سب سے جو بڑا چیلنج ہے آنے والی نسلوں کے سلسلے میں حال اور مستقبل کو سامنے رکھ کر ہمیں گہرائی سے سوچنے کی اور زمینی سطح پر اس حقیقت سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان حالات پر غور سے سمجھیں۔ یاد رکھیے کہ ایک دور تھا جہاں ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا مال، ہماری فیکٹری، ہماری دکان، ہماری ملازمت، ہمارے عہدے اور ہمارے منصب، اسی پر توجہ دی جاتی تھی اور اسی پر ہم نے محنت کی اور اسی میں گم سم رہے۔ لیکن ملت کی بقا، اجتماعیت کی بقا، مسلمانوں کا تحفظ، اسلام کی شناخت کا تحفظ، ان تمام کے لیے ہمیں اب اس زاویے سے ہٹ کر، ان حدود سے ہٹ کر کچھ آگے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت ہی فکر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے بہت دکھ ہے اور ایک درد ہے۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے سے ظاہر بات ہے کہ قاصر ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جذبات میں کچھ کہہ دوں، لیکن اس وقت میں تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران، تمام ہی علماء کرام، اللہ نے جن کو علم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت عطا کی ہے، اور اس وراثت میں صرف علم ہی نہیں ہے، اس وراثت میں فکر بھی ہے، تدبیر بھی ہے، عمل بھی ہے، قوم کے ساتھ دردمندی اور ہمدردی بھی ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس فکر میں گھل رہے تھے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ پیغمبر کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اسی وراثت کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگی بھی موجود ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی جیسے صحابہ کرام کے جن کو اللہ نے دولت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اپنا رخ صرف دولت کی طرف نہیں کیا تھا، بلکہ اس دولت کو انہوں نے دین اسلام کی بقا اور مسلمانوں کے لیے اخوت کی بنیاد پر، بھائی چارگی کی بنیاد پر خرچ بھی کیا تھا۔ ہندوستان کے ان تشویشناک حالات میں اہل علم، اہل مال، اہل ہنر اور فن اور عہدہ اور منصب پر فائز افراد، مختلف مکاتب فکر اور تنظیموں کے ذمہ داران کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس ملک میں دین و ایمان کی بقا اور نسلوں تک اس سنہری سلسلے کے احیاء کے لیے تدبیر بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور اس کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنی توانائی کو، اللہ نے دی ہوئی طاقتوں کو اور صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور جو آنے والے حالات میں اور موجودہ حالات میں جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اور تشویشناک حد تک وہ حالات پہنچ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ یہ آیت ہمیشہ میرے ذہنوں میں موجود رہتی ہے ان حالات کی تناظر میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی قوموں پر حالات آئے تھے۔ مشقتوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں یہ قوم مبتلا تھی، جھنجھوڑی گئی وہ قوم، یہاں تک کہ اس زمانے کے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر یہ کہا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متى نصر اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کا یہ اعلان ہوا کہ اللہ ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ رب ذوالجلال کی اس مدد کو قریب کرنے کے لیے ہم سب کو اٹھنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، جاگنا ہوگا، اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال ملت کے لیے کرنا ہوگا، اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا خاندان۔ یہ تو بہت ہم نے کیا اور کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ شادیاں، یہ ولیمے، یہ بینڈ باجے، یہ بارات، یہ منگنی، یہ سانچپ، یہ فلاں، اور پھر طرح طرح کی ہوٹلنگ، اس میں تو کافی مصروف ہو گئے ہم۔ لیکن اب وقت ہے کہ ہم اٹھیں، اور وہ جو ہم ایک مستی کا شکار ہوئے، مجھے معاف کیجئے، میں بہت گستاخی کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے، لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک استغنا اور بے نیازی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی فکر ہم کو نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا کارخانہ ہے، میری ملازمتیں ہیں، میرے عہدے ہیں، میرے منصب ہیں، میں بڑے آرام سے جیوں گا اور میری نسلیں بھی جئیں گے۔ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم چلے جائیں عافیت کے ساتھ، لیکن ہماری نسلوں کے دین و ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری نسلوں کے جانوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ہماری نسلوں کے دین و ان کے تقوی اور پرہیزگاری اور ان کی اسلامی شناخت کا مسئلہ اس وقت میں ہے۔ اس پر ہمیں پوری گہرائی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ اسی فکر نے گزشتہ 4-5 مہینوں سے
اس سے پہلے کی بات تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات آج سے 5 سال پہلے میرے ذہن میں آ رہی تھی، جب حالات بدل رہے تھے تو ممبر و محراب فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا تھا۔ صفا بیت المال ایک چیریٹی ادارہ ہے، وہ خدمت خلق کے لیے جو ہے وقف ہے، لیکن چیریٹی سے ہٹ کر، غربت سے ہٹ کر ایک جہالت اور بے دینی جو مسئلہ ہے وہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اسی فکر کو لے کر آج سے 5 سال پہلے 2017 میں ایک تنظیم میں نے قائم کی تھی، علماء کو لے کر ممبر و محراب فاؤنڈیشن قائم کیا۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن دراصل ملک میں جو حالات آئے ہیں اور ملک کے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اور ایک فکر کے ساتھ ممبر و محراب فاؤنڈیشن قائم کیا گیا، اور الحمدللہ ابتدائی مرحلے میں ہندوستان کے وہ علماء جو کی پرسن ہیں، جن کے ہاتھ میں زبردست میڈیا پاور ہے، سپر پاور طاقت ہے، وہ ممبر و محراب کی طاقت ہے، ان 10,000 علماء کرام تک ہم نے برننگ ٹاپکس پر کہ اس وقت میں ملک میں کیا حالات ہیں اور قوم کو کیا پیغام دینا چاہیے اور ان کی رہبری اور رہنمائی قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں کس طرح کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم نے خطبات کے جمعہ کے خطبات دینے کا، پہنچانے کا سلسلہ جاری کیا۔ 500-600 واٹس ایپ گروپ تیار کیے گئے، 10,000 ہندوستان کے علماء اور ائمہ اور خطبات تک یہ جمعے کا خطبہ برننگ ٹاپکس پر جا رہا ہے۔ این آر سی کا مسئلہ آیا تو اس پر طلاق ثلاثہ ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، این آر سی کا مسئلہ ہو، اور ایک سول کوڈ کا مسئلہ ہو، الیکشن وغیرہ کے مسئلے میں ووٹ کی شرعی حیثیت کا مسئلہ ہو، ان تمام امور پر جس وقت جس قسم کی رہبری کی ضرورت ہے، الحمدللہ اب تک 300 سے زائد خطبات ہم پہنچا چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ 5 سال سے سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے ان حالات میں جو دوسرا مسئلہ تھا، آج سے 2.5 سال پہلے ہم نے کچھ جائزہ، خود حیدرآباد بڑا شہر ہے، تہذیبی شہر ہے، تاریخی شہر ہے، اہل علم کا شہر ہے، مالداروں کا شہر ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری ہی شہر کے اندر قلب شہر میں واقع سرم بستیوں کے حالات کا جائزہ لینے کا اللہ نے مجھے موقع دیا۔ گراؤنڈ لیول پر پہنچ کر تو وہاں پر غربت، وہاں پر کی جہالت کو دیکھا گیا، اس قدر جہالت، اس قدر دین سے دوری کہ سورہ فاتحہ جو ہم روز پڑھتے ہیں اور فاتحہ نان فاتحہ کو بیس بنا کر ہم آپس میں مسلکی جھگڑوں میں لگ جاتے ہیں۔ 300 عورتوں کے سامنے ہم نے سوال رکھا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کتنی عورتیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتی ہیں؟ 12 سے 13 عورتوں نے کہا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت۔ دین کی بنیادی معلومات سے غافل ہے امت کا ایک بڑا طبقہ اس وقت میں، اس لیے ہم نے مراکز نسوان قائم کیا اور الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام ہوا۔ اہل علم نے اور 71 معلمات کو تیار کیا گیا، اس کے اسپانسر تیار کیے گئے، اور الحمدللہ حیدرآباد بابا نگر کے پورے علاقوں میں، شاہی نگر، یدا کنٹا، مولا علی، چنتل میں اور کشن باغ، پیر محمود پہاڑی، تمام علاقوں کے اندر الحمدللہ 70 سے زائد مراکز نسوان قائم کیے گئے، اور الحمدللہ 2000 سے زائد خواتین دین کی بنیادی معلومات، عقائد، عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق، معاملات، معاشرت والی زندگی کیسے گزارنا چاہیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں وہ پڑھ رہی ہیں، اور ان کے گھروں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ بے پردہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں، بے نمازی عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کر رہی ہیں، اور گھریلو نظام میں جو اختلافات اور نزاعی کیفیتیں تھیں وہ کم ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد جو الحمدللہ یہ سلسلہ چلا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ ملک کے دوسرے علاقوں کے اندر بھی شروع ہوا۔ عادل آباد، ظہیر آباد، گلبرگہ، خانہ پور، جے نور، آصف آباد، نرمل، بھینسا، حضور نگر اور کریم نگر، کاماریڈی، سہارنپور، کرنول، دیوبند، ان تمام علاقوں میں بھی الحمدللہ مراکز شروع ہو چکے ہیں اور بعض جگہ تیاری چل رہی ہے الحمدللہ، اور ملک گیر سطح پر مراکز نسوان قائم کرنے کا ایک بیڑا الحمدللہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے ہوا ہے۔ ایک اور چیلنج اس وقت میں ہمارے اس ملک کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ اسکولی طلبہ جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری ملت کے 4% بچے مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ 96%، 96% بچے ہمارے اسکولی طلبہ ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ان اسکولوں میں 20% ایسے اسکول ہو سکتے ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ، اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کی جاتی ہو، اسلامک پیٹرن پر وہ لوگ اسکول چلاتے ہیں۔ باقی 80% جو بچے ہیں ان کی تعلیم کی تو فکر کی جاتی ہے اسکولوں میں، لیکن تربیت کی جانب کوئی فکر نہیں کی جاتی۔
ایک بڑا چیلنج ہے. اور ظاہر بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں اسکولوں میں عیسائی مشنری میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, ہندو مینجمنٹ اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, وندے ماترم پڑھ کر ہمارا بچہ آتا ہے, سوریہ نمسکار کی گیت گا کر ہمارا بچہ آتا ہے, نصاب میں تبدیلی کرنے کی کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں. ان سب حالات میں یہ فکر دامنگیر ہوئی اور الحمدللہ گزشتہ 1 سال سے ہم نے 10 علماء کو حیدرآباد میں تنخواہ کے ساتھ رکھا, اور ان لوگوں کو جو ہے الحمدللہ تنخواہ کے ساتھ رکھ کر اسکولوں میں مورل سائنس کے نام سے بیسٹ کیریکٹر پروگرام شروع کیا گیا. الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ حیدرآباد میں 135 اسکولوں میں یہ نظام چل رہا ہے, اور ہزاروں بچوں کو دینی تربیت سے آگاہ کیا. ایک اسکول میں 200 300 400 بچے ہوتے ہیں, اور روزانہ 10 علماء کرام تنخواہ کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں. یہ کام ہندوستان میں ملکگیر سطح پر ہونا ہے, اس کے لیے ہمارے دورے چل رہے ہیں. اور ایک چیلنج ہے اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, اور اس درد کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں کتنے لوگ مسجدوں سے وابستہ ہیں, مدارس سے وابستہ ہیں, علماء سے وابستہ ہیں, خانقاہوں میں مشائخین سے وابستہ ہیں, دینی تبلیغی دعوتی تحریک سے وابستہ ہیں. کتنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 20% ہیں, اور اگر مبالغہ کر کے کہا جائے تو 30% ہو سکتے. 10% 20% گہرے, اور کچھ آدھے ادھر آدھے ادھر, تھوڑا بہت شدھ بودھ رکھنے والے, اور 30% ملا دیا جائے تو 30% آبادی مسلمانوں کی یہ ہے جن کا تعلق دین سے ہے, مذہب سے ہے, مسجدوں کی منبر و محراب سے, میناروں سے ہے, مدارس سے ہے, علماء سے ہے, دعوتی محنتوں سے اور مختلف تحریکات سے ہے. لیکن 70% طبقہ ہو سکتا ہے, 70% سے زائد ایسے مسلمان ہمارے ملک میں ایسے بسر کر رہے ہیں جن کو دین سے کچھ بھی لینا دینا نہیں, نہ ان کا تعلق مسجدوں سے ہے, نہ جمعہ اور 5 وقت نمازوں سے ہے, نہ کسی تحریک سے ہے, نہ کسی عالم سے ہے, اور نہ کسی شیخ سے ہے, نہ کسی خانقاہ نظام سے ہے, نہ کسی تنظیم سے ہے. وہ بالکل بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ گراؤنڈ لیول پر, میں ایک بات پوری سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور پورے گراؤنڈ ورک کے بعد کہہ رہا ہوں, اور جائزہ لینے کے بعد کہہ رہا ہوں, اور ملک کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں پہنچ کر وہاں کے حالات کو جاننے کے بعد پورے وثوق کے ساتھ میں یہ بات بڑے دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امت کا 70% طبقہ بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے. اب ان تک پہنچنا چاہیے. ہم کب تک انتظار میں رہیں گے کہ وہ دین کی طرف آئیں گے؟ یہ دور کنویں کا نہیں, یہ دور نل کا دور ہے. دنیا اور مادی اعتبار سے بجلی گھر گھر پہنچتی ہے, پانی گھر گھر پہنچ رہا ہے, گیس گھر گھر پہنچ رہی ہے, دین و ایمان گھر گھر تک پہنچنا ہے. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور اس وقت کا چیلنج ہے. اسی لیے الحمدللہ ایک فکر اوڑھ کر کچھ علماء کرام کو بلا کر ایک تحریک شروع کی گئی. کچھ علماء کو رکھا گیا کہ وہ سڑکوں پر, نکڑوں پر, چوراہوں پر, چبوتروں پر, جموں میں, موٹروں کے پاس, پانڈبوں کے پاس, جہاں کہیں بھی ایسے لوگ بیٹھتے ہیں بالخصوص رات کے وقت میں, ان لوگوں تک پہنچ کر ان کے ساتھ دوستی کی جائے, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے کچھ بات کی جائے. اس فکر کے ساتھ الحمدللہ کام شروع ہوا ہے, اور ان کے لیے اور کچھ مختلف علاقوں سے کچھ علماء کو ذمہ دار احباب کو بلا کر ان کو فیلڈ ورک کرنے کی ٹریننگ دینے کا بھی کام چل رہا ہے. اس سلسلے میں فکریں ہو رہی ہیں اور عملی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. گزشتہ 3-4 مہینوں سے ایک زبردست فکر دل میں پیدا ہوئی کہ ایک تحریک اٹھائی جائے. ظاہر بات ہے کہ کام انقلابی تحریک کے بغیر نہیں ہو سکتا. رسمی کاموں سے تبدیلی اور انقلاب نہیں آتا. انقلاب آتا ہے دل کی گہرائی کے ساتھ کچھ افراد کے کھڑے ہونے سے انقلاب پیدا ہوتا ہے. جلال آتش برق و سحاب پیدا کر, اجل کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. اب اس شباب کی ضرورت ہے. اب ان اہل علم کو کھڑا ہونا ہے, علماء کو کھڑا ہونا ہے, ائمہ کرام کو کھڑا ہونا ہے, اور خطباء کو کھڑا ہونا ہے, دانشوروں کو کھڑا ہونا ہے, شہروں کے دیہاتوں کے ذمہ دار اور صاحب منصب افراد کو کھڑا ہونا ہے. اور اللہ نے جن کو مال و دولت عطا کی ہے, اس مال و دولت کے حامل اور مالک مالداروں کو کھڑا ہونا ہے کہ وہ اپنے دل میں وہ گر پیدا کر, وہ جگر پیدا کرے کہ وہ اللہ کے لیے اور ملت کے لیے اور ملت کے ان چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے ان کی بے دینی کو دور کرنے اور ان میں دین و ایمان کی فکر پیدا کرنے کے لیے وہ اپنی دولت بھی خرچ کریں, اپنی صلاحیتیں خرچ کریں. اور وہ پیشہ ور افراد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے ہنر دی عطا کیے ہیں, وہ اپنے ہنر کا استعمال ملک کے ان حالات میں جو آنے والے چیلنجز آ رہے ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ اپنی توانائی استعمال کریں.
चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वकला हों, स्कूल के प्रिंसिपल्स हों, मसाजिद के सदूर हों, मसाजिद के अइम्मा हों, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार हों, सब इस फिक्र के साथ आगे बढ़े और कदम उठाएं और तदबीर करें, कुछ तदबीर के साथ अमली मैदान में उतरें। ये रस्मी कामों का वक्त नहीं है, इसीलिए इस फिक्र को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने पहले मिंबर और मेहराब फाउंडेशन के तहत एक स्लोगन के साथ कि चलो कुछ तदबीर करें, कुछ काम करें, 15 नुकाती प्रोग्राम तय किया गया। 15 नुकात के क्या क्या काम इस वक्त में मुल्क के नए हालात, देखिए हालात नहीं आते हैं, बीमारियां नहीं आती हैं तो सोल्यूशन नया आता है। मुल्क में कोरोना आया, पूरी दुनिया में, तो वैक्सीनेशन तैयार हुआ। बिल्कुल इसी तरह मुल्क के इन हालात में हमको एक नई तहरीक, नई फिक्र, नए अमल की तरफ हम सबको जाना है जो कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में हो। इसी फिक्र के साथ एक नए स्लोगन के साथ ये काम शुरू हुआ। 15 नुकाती प्रोग्राम उलमाए किराम को जो जिद्दत अपने अंदर रखते हैं, नुदरत रखते हैं, एक फिक्र रखते हैं, नई फिक्र के साथ काम करते हैं, उन्हें उलमा को जमा करके उनसे मुशावरत की गई और ये 15 नुकात अल्हम्दुलिल्लाह सामने रखे। एक तो राबिता मिल्लत की इस वक्त में हम सब के जो रवाबित हैं वो खोखले हो चुके हैं, बिलखुसूस कोरोना की और लॉकडाउन की भी के हालात ने हमको और कमज़ोर कर दिया। इस वक्त में बरादरान वतन से कैसे ताल्लुकात हों और आपसी ताल्लुकात कैसे हों, मुसलमानों के दरमियान में ताल्लुकात कैसे हों, इमाम और मुसल्लियों के दरमियान में कैसे ताल्लुकात हों, मस्जिद वाली सतह पर ताल्लुकात कैसे हों, महल्ले वाली सतह पर कैसे ताल्लुकात हों, और उलमा और अवाम के दरमियान में किस किस्म के ताल्लुक हों, मालदारों और गरीबों के दरमियान में किस किस्म के ताल्लुकात हों। ये एक नुक्ता है। और दूसरा नुक्ता है इत्तिहाद मिल्लत के अब हम मसल की झगड़ों को छोड़कर मकातिब फ़िक्र और मुख्तलिफ रंगतों में हम रंग कर जो इधर उधर रुख कर रहे हैं, हर एक का अपना अपना क़िबला बन रहा है और देर की मस्जिदों में हम जो है महसूर होते चले जा रहे हैं। इससे हटकर हमको इन्नमल मुमिनूना इख्वा की बुनियाद पर सारे मुसलमान भाई भाई हैं, इस बुनियाद पर हमें आगे कुछ उठकर इस सतह से मिल्लत के लिए और मुल्क की इन हालात के पेश नज़र से कुछ काम करना है। एक और तीसरी चीज़ स्कूली तलबा और तालिबात को दीन और ईमान से जोड़े रखना, और चौथी चीज़ ख़वातीन को दीन से जोड़े रखने की तदबीरें करना, बेदीन अफराद से दीनी मुलाकात करना, मसाजिद को मराकिज़ इंसानियत बनाना कि ये मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं हैं। नबवी दौर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को बेस बनाकर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ किए हैं। सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। सीरत की किताबें पढ़ने से पता चलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिरादरान वतन से यानी गैर मुस्लिम उफूद से मस्जिद नबवी के दामन में मुलाकात की है और जिहाद की तैयारी मस्जिद में की है। इस मुसलमानों की तक़वियत का काम किया है यहाँ पर, और बैतुल-माल का निज़ाम मस्जिद से जुड़ा रहा और एक दूसरे के साथ हमदर्दी, गमखारी, मोहब्बत सारी चीज़ें मस्जिद के दामन में हुई हैं। हम सबको चाहिए कि मस्जिदों को हम इबादत तक महदूद न रखें, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर मईशत के इस्तेकाम का मसला हो। अब मस्जिद के अतराफ रहने वालों का सर्वे हो और भी मजबूर और बेबस लोगों और बेरोज़गार लोगों के सिलसिले में गौर व फिक्र करें। मस्जिद का सदर ना हो, वो महल्ले का सदर बने। मस्जिद का इमाम वो मस्जिद का इमाम ना हो, लिन्नासी इमाम बने, लोगों का इमाम बने। ये भी एक फ़िक्र है। मुल्क में अमन के पैगाम को आम करना है, मालदारों में सखावत का मिजाज पैदा करना, हमारे माशी निज़ाम में इस्तेकाम पैदा करना कि आज हम सिर्फ शादियों में महीनों सालों मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं, खूब कमाते हैं, हर किस्म की कुर्बानी देते हैं, 2-4 दिन में पूरी दौलत लुटा कर रख देते हैं। बेटे की शादी की बुनियाद पर हमारी शादी, हमारी बारात, हमारे सांचा, हमारे ड्रामे, ये सारी चीज़ों में हमारा माल खर्च होता है। क्या ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं है? अक्लमंदी का तकादा यह है कि हम उठें और अपने माल को जिस तरह मेहनत से खर्च किया, मेहनत से खर्च करने, तदबीर के साथ खर्च करने की कोशिश करें। और माहिरीन इल्म और फ़न का से इस्तेफ़ादा, अफराद ख़ानदान का आपसी राबिता, इस्लामी तशख़्ख़ुस को बाकी रखने की तदबीरें हों और मसाजिद की मिंबर और महराब को मुअस्सिर बनाने की तदबीरें हों। मुख्तलिफ मकामात का दीनी और मिली उमूर के लिए इस्तेमाल हो। तंजीमों के इश्तिराक से हम मुख्तलिफ दीनी और मिली खिदमात करें। ये 15 नुकाती प्रोग्राम के साथ मुद्दे हैं। उसके लिए आकर ने एक रोड मैप बनाया है, ये काबिल गौर है आप तमाम के लिए। इस फिक्र को गौर से सुने। एक रोड मैप तैयार किया गया है। वो रोड मैप ये है कि इन 15 नुकात पर अमल करने के लिए, मराकिज़ निस्वान कायम करने के लिए, स्कूली तलबा में जो है दीनी बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम चलाने के लिए, बेदीन अफराद तक पहुँचने के लिए, मसाजिद को मराकिज़ निस्वान बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। एक रोड मैप ये है कि इब्तदाई मरहले में 5-6 जो है रियासतों में काम हो। हर रियासत में 2 जोन बनाए जा रहे हैं।
तेलंगाना के 2 जोन, महाराष्ट्र के 2 जोन, कर्नाटक के 2 जोन, आंध्रा के 2 जोन और इब्तदाई मरहले में मगरबी उत्तर प्रदेश का 1 जोन और तमिलनाडु का 1 जोन। इनको हमने अभी टारगेट बनाकर काम शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 3 महीने से काम शुरू हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में जो जोन बना है 1 जोन में काम शुरू हो चुका, 3 महीने से चल रहा है, जिसमें एक महीने में एक ज़िले को कवर किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम और ये करीमनगर, आसिफाबाद, निर्मल वगैरह में काम हो चुका, अभी निज़ामाबाद में काम शुरू हो रहा है। इस तरह एक जोन के 15-20 जो ज़िले हैं उनमें काम होगा। और तमिलनाडु में भी 1 जोन बनाया गया है, नॉर्थ आर्काट में, और तेलंगाना में जो जोन, हर जोन के लिए जो तरीक़ाकार वो ये है कि हर एक जोन के लिए एक आलिम माहिर आलिम का, तजुर्बेकार आलिम का बातनख्वाह तकर्रुर, उनके साथ एक ड्राइवर, उनके साथ एक मारुति वैन इको, इसका निज़ाम रखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए पहले तेलंगाना के लिए काम हो चुका है, उसके लिए गाड़ी, उसके लिए ड्राइवर और उसके लिए एक आलिम दीन का तकर्रुर हो चुका है। कर्नाटक में जो कर्नाटक का हैदराबाद कर्नाटक जिसको कहा जा सकता है, इधर के जो अज़ला हैं, रायचूर, बल्लारी वगैरह, धारवाड़ और इधर के अज़ला जितने बीदर, रायचूर वगैरह, यहाँ पर गुलबर्गा को बेस बनाकर मौलाना नज़ीर अहमद रशादी को कर्नाटक के 1 जोन का सदर बनाया गया है और फिर वहाँ मौलाना मुख्तार अहमद रशादी को तर्जुमान बनाया गया है और फिर उनके साथ एक ड्राइवर और गाड़ी है। तमिलनाडु में भी मौलाना मोहम्मद तलहा मादनी साहब को जिम्मेदार बनाया गया है, वहाँ भी इसी महीने में इंशाल्लाह वहाँ अमलन काम होगा। महाराष्ट्र में मौलाना अनीसुर रहमान नदवी साहब को पूरे मराठवाड़े का जिम्मेदार और सदर बनाया गया है, वहाँ भी एक गाड़ी का नज़म किया जा रहा है, अनकरीब वहाँ भी काम होगा। और फिर इंशाल्लाह बेंगलुरु का और 1 जोन, कर्नाटक का दूसरा जोन, फिर महाराष्ट्र का दूसरा जोन और फिर आंध्रा में भी काम किया जाएगा। और मगरबी उत्तर प्रदेश में मौलाना महफूजुर रहमान साहब जो रशीदी हैं, जो केरला के हैं, मगरबी उत्तर प्रदेश में भी उनको जिम्मेदार बनाया गया है। एक जोन में एक काम किया जा रहा है और इसमें जो बेसिकली जो ज़रूरत है वो अहले माल, अल्लाह ने जिनको माल अता किया है, इस माल में का एक खर्च करें। 2-3 जोन में तो अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया है। आपसे दरख्वास्त मेरी ये है, बड़ी दिल के दर्द के साथ, कि देखिए अब ये वक्त है कि हम इस तहरीक में से जुड़ जाएं। इस तहरीक के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें, अपने माल और दौलत का इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो ज़रूरत है अभी इब्तदाई तौर पर हमको और 5-6 जोन्स के लिए एक मारुति वैन की ज़रूरत पड़ती है। मारुति वैन नहीं अगर हम ख़रीदते हैं नेट अमाउंट के साथ तो 7-7.5 लाख रुपए है, और अगर हम उसको थोड़े से और एक तरीके से खर्च करते हैं डाउन पेमेंट देकर, तो ज़ाहिर बात है कि उसमें इब्तिदा में 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए देकर भी हम ये गाड़ी खरीद सकते हैं। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको ये काम समझ में आ रहा है कि वाकई ये काम है और ये करना चाहिए, अगर वाकई आपके जहन में आ रहा है तो आप उठिए। और इसमें एक मर्तबा ताउन का है कि आप किसी एक गाड़ी का इंतज़ाम मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के एक जोन के लिए करें, और 6-7 जोन हैं जिसमें हमको गाड़ियों की ज़रूरत है। और एक होता है एक जोन के लिए हमको जो वहाँ पर काम होता है, 1 जोन के लिए माहाना, वहाँ तर्जुमान की तनख्वाह, ड्राइवर की तनख्वाह, पेट्रोल का खर्च, खाने का खर्च, जो सफ़र में रहेंगे महीना भर उनके लिए उनका खर्च, और वहाँ पर जो कुछ प्रोग्राम्स जो करने के हैं, इस एतबार से 1 जोन के लिए माहाना 1 लाख रुपए का खर्च है। हम चाहते हैं कि कोई अगर अल्लाह ने जिसको माल और दौलत अता की हो, माहाना 1 लाख का भी स्पॉन्सर ले सकता है। अगर नहीं तो फिर तो ऐसी सूरत में एक तर्जुमान की तनख्वाह 25 से 30 हज़ार रुपये, वो एक तर्जुमान की जिम्मेदारी ले माहाना। अगर वो ना ले सकें तो कम से कम एक ड्राइवर की जो खर्च है तकरीबन 20,000 रुपये है, 15 से 20,000 रुपये, वो खर्च की जिम्मेदारी ले। और इसके अलावा जो प्रोग्राम्स वहाँ करते हैं कि प्रोग्राम पर 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्च आता है, या ये कि पेट्रोल का खर्च आता है 5 से 10 हज़ार रुपये, खाने का खर्च है, किसी ना किसी एक जो है जुज़ का की जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं तो एक बड़ा काम, एक बड़ी तहरीक का काम हो सकता है। और इस वक्त की ये शदीद ज़रूरत है मुल्क के बदलते इन हालात में, और हम सबको इसके लिए तैयार रहना है और तैयारी करना है। आप हजरात एक फ़िक्र के साथ उठें। मैंने ये वीडियो इसलिए शेयर किया और तैयार किया आप तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए कि आप न सिर्फ इसको ये कि सुने और फिर यूँ छोड़ दें, बल्कि सुनने के बाद अपने तौर पर आप क्या कर सकते हैं। एक और ताउन का सिलसिला ये भी इसमें है कि आप कम से कम इस तंजीम के लिए, इस तहरीक के लिए माहाना मेंबर्स बन सकते हैं। 1,000 रुपये माहाना या कम से कम 500 रुपये माहाना मेंबर बन जाएं तो इंशाल्लाह अगर आप इस नंबर पर, फ़ोन नंबर पर राबिता करते हैं
तो आपके पास इंशाअल्लाह हम अपने नुमाइंदे को भेजेंगे हैदराबाद के लोग। और अगर आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में डालते हैं तो इस वीडियो के आखिर में मिंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन का इमेज है जिसमें बैंक डिटेल्स हैं, गूगल पे भी से भी कर सकते हैं, अकाउंट पर भी भेज सकते हैं। आप मेंबर बने, इंशाल्लाह हर महीना जो भी मेंबर बनेंगे उनको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और जो भी माहाना हमारे काम हो रहे हैं, इक़दाम हो रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट इंशाल्लाह आपको पहुंचेगी। और इसी के लिए मिंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन ने MMF वीकली अपडेट्स के नाम से हफ्तावारी एक वीडियो तमाम कारकर्दगी की आएगी, वो जुमे के दिन इंशाल्लाह नशर होगी। हर जुमे को इंशाल्लाह आप उसका इंतज़ार करें, हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं। अगर आप मिंबर ऑफ मेहराब के इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो ये नंबर आप नोट करें, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में भी शामिल किया जाएगा। और अगर आप इस सिलसिले में जो भी आप ताउन करना चाहते हैं, आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए। आपके अपने तजुर्बात हैं तो तजुर्बात दीजिए। अगर आप किसी पेशे से वाबस्ता हैं, अपने इलाके में आप क्या कर सकते हैं, आपसे रहबरी की जाएगी। बहुत से काम ऐसे हैं जो इलाकाई सतह पर आप अमलन कर सकते हैं। हमारी दौलत, हमारा माल, हमारी जान ये अल्लाह तबारक व तआला ने खरीद दी है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने खरीद दी है हमारे जानों को, हमारे मालों को, इसके इवज के अल्लाह तुमको जन्नत अता करेगा। ये जान, ये माल, ये सब अल्लाह का है, अल्लाह ने खरीद लिया है। इसलिए इस जान को, इन सलाहियतों को, अल्लाह के दिए हुए दिमाग को, इस अकल को, इस मुल्क के इन बदलते हालात में क्या हम कर सकते हैं, इस फिक्र को लेकर हमें आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी इस फिक्र को आपने सुना, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और इस तहरीक को आगे बढ़ाने में मुआविन बनेंगे। तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा, मगरबी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और हैदराबाद, ये तकरीबन 10 जोन हो रहे हैं जहां पर हमें फील्ड वर्क पर काम करना है, ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी सतह पर काम करना है। और जिसके लिए तर्जुमान, ड्राइवर और फिर उन तमाम के अखराजात और तनख्वाहें वगैरह का, हर जोन का 1 महीने का और वहाँ के प्रोग्राम्स वगैरह का सब 1 लाख रुपए का है। अगर हम इस 10 जोन के लिए माहाना 10 लाख रुपए का अगर हमको खर्च आ रहा है और ये 5 साल का मंसूबा है, तो ऐसी सूरत में हमें ऐसे 100 अफराद चाहिए जो हर महीना 10,000 रुपये इमदाद करें। अगर 100 अफराद हमको ऐसे मिलते हैं जो हर महीना 10,000 रुपये हमको देते हैं, तो इंशाअल्लाह 5 साल तक इस मुल्क की इन तमाम रियासतों के अंदर बेदीन लोगों को दीन से जोड़ने और बेदीन ख़वातीन को दीन से जोड़े रखने और स्कूली तलबा और तालिबात जो हज़ारों लाखों की तादाद में, उन तक दीन पहुँचाने और सीरत नबी को पहुँचाने में मुआविन साबित होगा। एक बहुत बड़ा इनकलाबी काम होगा और इसके नताइज इंशाअल्लाह 5 साल में हम सब के सामने आएंगे। उम्मीद है कि जिन तक हमारी ये वीडियो पहुँच रही है वो कम से कम हर महीना 10,000 रुपये अपनी जानिब से, और अगर ये भी मुमकिन है कि अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई एक साहब फैमिली मेम्बर्स के हेड ऑफ़ द फैमिली हो, अगर इन तमाम से इकट्ठे करके 10,000 रुपये अगर देते हैं तो एक बहुत बड़ा काम होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रन जज़ीला।